الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اور ویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں۔ فیض سے کیا مراد ہے اور حصول فیض کی بنیادی شرط کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے برخوردار کہ گزرتے وقت کے ساتھ الفاظ اپنے مفاہیم بدلتے رہتے ہیں۔ یوں لوگوں کی فکر تبدیل ہوتی ہے تو الفاظ کو نئے نئے معنی کا جامہ پہنایا جاتا ہے۔ ان کی حقیقت اور ہوتی ہے، بن وہ کچھ سے کچھ جاتے ہیں۔ فیض کا مفہوم تو ہے فائدہ، نفع، صحیح، لیکن ایک خاص نفع مراد ہے اس سے۔ جو بات بھی کسی بھی فرد کے منہ سے نکلتی ہے، ہر لفظ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اس میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ ایک جملہ ہم سنتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سماعت تو کانوں نے کی، تجزیہ اس کا دماغ نے کیا، خوش دل ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک لفظ ہم سنتے ہیں، طبیعت بھڑک اٹھتی ہے، سنا کانوں نے، تجزیہ دماغ نے کیا، آگ دل میں لگ گئی۔ یہ جو دل پہ وارد ہوتی ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب الفاظ ہوں، عام آدمی کے تو اثر رکھتے ہیں، الفاظ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سبحان اللہ، سبحان کتنے اللہ۔ اثر ہوگا ان میں۔ پھر الفاظ ہوں قرآن حکیم کے، اللہ کے ذاتی ارشادات ہوں، بے شک۔ اس کا کتنا اثر ہونا چاہیے۔ تو یہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت نے لیا، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک اس کا وہ تأثر جو الفاظ و حروف میں ہے، ایک وہ جو اندر کیفیت مقید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے اب شک۔ الفاظ و حروف تو سیاہی سے قلم نے کاغذ کے دامن پہ بکھیر دیے، جس تک پہنچے اسے ہم عالم، اہل علم، علماء، بڑا درجہ ہے ان کا الحمدللہ۔ علماء ہی وہ نہریں ہیں، وہ ذرائع ہیں جن سے عوام تک احکام شریعت پہنچتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو کیفیت ہے وہ یوں نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ لینا دلوں کا کام ہے۔ اب جو لوگ حضور کی مجلس میں براہ راست شمس نبوت کے روبرو تھے، جتنے سامنے آئے ستارے ہو گئے، وہ سارے صحابی کیوں ہو گئے؟ اسی فیض کی وجہ سے۔ روبرو جو کیفیت ان کے دل میں آئی، وہ اس درجے کو سبحان پہنچ اللہ، گئے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آگے تابعین، تبع تابعین تک یہ تسلسل ہے۔ ہر تابعی بھی صاحب بصیرت بھی تھا، صاحب بصارت بھی تھا، علوم کے ظاہر کو بھی جانتا تھا، اس کے پاس فیض بھی تھا۔ ہر تبع تابعی جو ہے اس میں بھی یہی برکت تھی کہ علوم کے ظاہر احکام کو بھی ان کیفیات کا بھی امین تھا۔ اسی لیے ارشادات رسالت میں سے یہ ارشاد عالی ہے
کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد، یعنی تمام جتنے کائنات گزری ہے ان 3 زمانوں کا ثانی کوئی زمانہ نہیں، اس لیے کہ اس میں وہ لوگ تھے جن کے پاس حروف و الفاظ بھی تھے، کیفیات بھی تھی۔ صحیح۔ پھر بعد میں 2 طبقے بن گئے، ایک طبقہ جس نے الفاظ و حروف اور ان کے معنی پہ قناعت کی، اس پر عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا، اس کی حفاظت کی، یہ اہل علم کا طبقہ، انہیں ہم علماء ظواہر کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی روشنی کے مینار ہیں، دین کے پہنچانے کا سبب ہے، بڑا درجہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے ہمت کی، الفاظ کے ساتھ کیفیات بھی اخذ کی۔ کیفیات جو ہیں وہ زبانی سن کر نہیں آتی، دیکھ کر پڑھی نہیں جاتی، لکھی نہیں جاتی، دلوں سے دلوں کو لینی پڑتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا دماغ اطاعت کرے، آپ کی آنکھ اطاعت کرے، آپ کا ہاتھ اطاعت کرے، الفاظ ہی لے گا۔ دل کے تابع ہو جائے تو وہ برکات لے گا۔ بے شک۔ وہ کیفیات جو دلوں سے لیتا ہے، عرف شریعت میں اسے فیض کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے معنی بدل دیے۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کے بعد بہت سے ٹرک ہیں، اس پر اس نے لکھا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ کا نام ہی ہے فیضان اقبا، یعنی سلطان بہو رحمۃ اللہ کا یہ فیضان ہے۔ تو یہ جو کافروں کے پاس ٹرینیں اور ہوائی جہازوں کی ٹرانسپورٹ ہے، وہ کس کا فیض ہے؟ صحیح، وہ تو اقبا کو نہیں مانتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ دنیا کو فیض کہنا یہ فضول بات ہے۔ صحیح، فیض ان کیفیات کا نام ہے سبحان اللہ۔ جو کسی اللہ کے بندے سے اس کے دل میں ہوں۔ پہلی شرط تو یہ کہ اس کے دل میں ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے اپنے گزارے کے لیے، دوسرے کو دے نہیں پاتے، وہ اس قابل بھی ہو کہ وہ نعمت آگے عطا بھی کر سکتا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا دل اس کے دل کے ساتھ یکجا ہو کر، یکجان ہو کر وہاں سے کچھ اخذ کر سکے، تو یہ فیض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر انہیں علماء باطن یا ولی اللہ یا اہل اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ کہ اس کی برکت سے میری اولاد ہو گئی، میری بیماری چلی گئی، مجھے یہ تو کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ صحیح۔ وہ فیض کس بات؟ مطلب یہ فیض کے زمرے میں نہیں آتی ہیں چیزیں۔ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ کریم نے ہر انسان کا جو لکھا ہے اسے پہنچا رہا ہے۔ وہ اپنا ذمہ داری جو اس نے لی تھی وہ پوری کر رہا ہے۔ جو انسان کی ذمہ ہے پوری کرے نہ کرے حساب ہو جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ محاسبہ اس بات کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم اچھا اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں صاحب کے پاس گئے اور ہمیں وہاں سے یہ فیض ملا اور ہم بہت رزق کے اعتبار سے کھلا رزق آنا، تو یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی فیض نوشتہ تقدیر بدل سکتا؟ اللہ کے سب سے قریب تر مخلوق میں سے انبیاء ہوتے ہیں، شہید ہوئے، بیمار ہوئے، تکلیفیں آئیں، دکھ آئے۔ سب سے بلند ترین مقام محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بانڈ کی چارپائی یا ننگی چٹائی پر عمر بسر کر گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگر یہ فیض ہوتا تو ساری دولت حضور کے حضور قدموں کے میں قدموں میں، بے شک، بے شک، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تقسیم ہے اللہ کی، سبحان اللہ، بہت دے سبحان اللہ۔ کم دے۔ جتنا کسی کو رزق دیتا ہے اتنا اس کا امتحان بڑھتا جاتا ہے کہ وہ کیسے خرچ کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، دینے والے کو بھی یاد کرتا ہے نہیں کرتا۔ یہ فیض نہیں ہے، یہ آزمائش۔ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو حصول فیض کے لیے جو اصل میں فیض ہے اس کے حصول کے لیے اس کیا کو کرنا؟ جاننا، سمجھنا، اس کی طلب پیدا کرنا، دل زندہ پیدا کرنا، دلوں کو دلوں کے قدموں میں رکھنا، پھر جا کر بات بنتی۔ صحیح۔ تو وہ تو اب وہ ہمتیں نہ رہیں، وہ طلب نہ رہی، وہ شوق نہ رہا۔ دنیا میں نئی نئی چیزیں، گلکاریاں، ظاہری حسن و رنگ آ گیا،
ہم اس میں مصروف ہو گئے، کھو گئے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز. بالکل ٹھیک. ظاہر آنکھوں سے اس کی سمجھ آ جاتی ہے، ظاہر محسوسات سے محسوس ہو جاتی ہے، قریبی چیزوں سے اس کا ذرائع سے پتہ چل جاتا ہے. تو ہم اس پہ فدا ہو گئے. اب آخرت بہت قیمتی ہے، لیکن ہمارے پاس خبر ہے، ہم نے دیکھی نہیں، محسوس نہیں کی. اب جتنا اپنی آنکھوں سے زیادہ اگر اس خبر پہ اعتبار ہے تو پھر آخرت مطلوب ہو. بالکل ٹھیک. حضور کی دوئی خبر سے زیادہ اعتبار اپنی آنکھوں پر ہے تو پھر دنیا مطلوب. پھر دنیا مطلوب ہوگی. اتنا سا معاملہ. بالکل صحیح ہے. تو فیض جس کو آخرت مطلوب ہے اس کے لیے ہے، اعتبار علی الرسول، جس کا اعتماد الرسول قائم ہے، اور پھر اسے وہ کیفیت چاہیے. یا کل مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. تو وہ فیض ہے. تو باقی یہ معاملات دنیا تو یار، دنیا کا ہر جانور، ہر ذی روح اپنی غذا لے رہا ہے. بے شک. انسان برے سے برا، گنہگار سے کافر حکومتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے ممالک پر. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات. اور یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہیں سے بھول ہے. اصل میں بھول یہیں پر ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دنیا میں سخن شناس نئی دل برا خطا انجاس. بے شک، بے شک. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں، اور بریک سے واپس آ کے کچھ سوالات ہیں وہ پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ میں جا کے کوشچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. محمد کالو ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری ایک سکھ سے بات ہوئی، اور اس کا سوال یہ تھا کہ ہندوؤں میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا دوسرا جنم ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ نشانیاں بھی پیش کرتے ہیں جو سچ بھی ثابت ہوتی ہیں، مطلب اس کو مانا بھی جاتا ہے. تو میں نے تو اسے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ کیا دوسرے جنم کا کانسیپٹ کیا ہے. یہ انسانی ذہن کی اختراع ہے جی. ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت بھی نہیں ہے. نہیں ہے. چلو کسی آسمانی کتاب میں، کسی دین میں، کوئی دین جو کسی نبی سے ثابت ہو. کسی کہانیوں والے دین تو بہت ہیں نا. اور انبیاء سے ثابت شدہ دین اس وقت 3 کتابیں اسلام کے علاوہ ہیں. صحیح. تورات، زبور، انجیل تینوں میں نہیں ہے. اگرچہ تعریف ہو چکی ہے تو بھی کوئی آسمانی خبر نہیں ہے. قرآن بھی اس کو رد کرتا ہے، اور روح کا ایک سفر بتاتا ہے کہ یہاں ہے، انسان میں ہے، برزخ میں جائے گی، میدان حشر میں جائے گی، اور پھر اپنا یہی وجود جو دنیا میں اس کے پاس تھا وہی سلامت ہو کر اسے ملے گا، کوئی دوسرا جنم نہیں ہوگا. تو یہ قصے کہانیاں گھڑے ہوئے ہیں. صحیح. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بات باپ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا اور بیٹے کو اس کا خواب آ جائے تو وہ خواب میں نظر آ جائے، تو یہ کوئی دوبارہ یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مرا ہوا زندہ ہوا. وہ جنم دوسرا ہے. وہ جنم دوسرا ہے. اس کے اچھا، میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ پڑھی تھی بہت پہلے، آج سے کوئی 20 سال پہلے. اس وقت یہ کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک کا کانسیپٹ، اور وہ ہارڈ ڈسک بڑی چھوٹی ہوتی تھی. اس میں انہوں نے ریسرچ میں یہ بتایا تھا کہ جو امریکہ میں جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے، وہ اگر ہارڈ ڈسک بن جائے تو اس کے اندر جتنا ڈیٹا سما سکتا ہے اتنا ہر انسان کی میموری کے اندر موجود ہوتا ہے. اور اگر اس کی ریکالنگ پاور بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کو اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی. تو یہ اسی کا تسلسل ہے. اسی طرح جو چیزیں گزرتی ہیں نا جی، یہ لوح کائنات سے مٹتی نہیں ہے. مٹتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. فضا میں موجود رہتی ہے.
صحیح. کسی کا دماغ کسی چیز کو کسی وقت پڑھ کر بعین ہی بیان کر سکتا ہے. آج کل تو کوشش ہو رہی ہے نا کہ فضا سے پرانی آوازوں کو کیپچر کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم تو کہتے ہیں یار اللہ کرے جلدی کرو، کہیں کوئی صحابہ کی کہیں حضور نبی کریم کی آواز مبارک سنیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مشائخ کی کوئی نیک لوگوں کی آوازیں سن لیں اگر کیپچر ہو جائے تو اب تو سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو دماغ انسانی تو بھئی کہاں پہنچتا ہے. تو کوئی گزرا واقعہ اس کے ذہن میں آ گیا یا خواب میں آ گیا یا خیالات میں آ گیا تو اسے دوسرا جنم قرار دینا یہ کوئی بات اس کا کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. بالکل یہ نہ کسی کتابی عقیدے سے ثابت ہے نہ کسی سائنٹیفک دلیل سے. تو اس کا جواب کیا دیں؟ صحیح. کسی چیز کا کوئی ثبوت تو ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ تو کوئی ثبوت نہیں کہ وہ کہتے ہیں، یہ تو کوئی ثبوت. اچھا، رشیدہ خان نے انہوں نے سوال کیا ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے راہ فرار کیوں اختیار کی اور بت کیوں بنا ڈالے؟ میرے خیال میں اس کا جواب تو ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے جو مادی ذرائع علم ہے ان پر اعتبار زیادہ ہے. صحیح. اور جو ذریعہ خبر صادق ہے اس پہ اعتبار کم ہوتا چلا جا رہا ہے. دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم کی محبت کا، آپ کے ارشاد عالی پہ اعتبار نہیں کرتے. بالکل صحیح. اتنی سی بات. بالکل ٹھیک. محمد اسلم ابو ظبی سے یہ کہتے ہیں کہ ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، تو وہ جب دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو پھر وہ مخلوق ہو جائے گا، پھر وہ خالق جس کا دیدار ہو گیا جو سامنے آ گیا وہ پھر خالق کیسے رہا؟ وہ تو مخلوق ہو گیا. کیسا دیدار ہوگا؟ یہی تو کمال ہے یہاں کی اور آخرت کی زندگی میں، اور یہی کمال ہے کائنات کی باقی ساری مخلوق اور انسان میں. فرق یہی ہے کہ سوائے انسان کے اور کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہو. صحیح. دیدار ہونے سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کریم انسانی شکل میں آ جائیں گے. وہ جیسا اس کی ذات ہے ویسا اس کا جلوہ ہوگا. جب ہوگا تو دیکھی جائے گی، یہاں اس کی تشریح ممکن نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، قرآن نے خبر دی کہ کافر نہیں دیکھ سکے گا، مومن کو یہ سعادت نصیب ہوگی. کافر کی دعا بھی قبول نہیں کی جائے گی، سنی نہیں جائے گی. نہ سننے سے یہ تو نہیں کہ اللہ کریم کو سنائی نہیں دے گی، مراد یہ قبول نہیں کی جائے گی. تو یہ ایک عظمت ہے جو ایمان کے ساتھ مشروط ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے نظر آئے گا، تجلی باری کو جیسے انسانوں کو دیکھتے ہیں ویسے دیکھیں گے یا اس کی کیفیت کوئی اور ہوگی. مخلوق کا نظر آنا کیا ہے، خالق کا، یہ بچے وہاں جا کر فیصلہ ہوگا، یہ یہاں نہیں ہوتا. بالکل صحیح. یہاں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے نہ سمجھائی جا سکتی. بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ ہے، ہم اسے کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح چاند کو دیکھ لیتے ہو، اس کی روشنی، اس کے نور سے، اس کی چمک سے اندھیرے میں اجالا ہو جاتا ہے، پہچان لیتے ہو چاند ہے. بے شک. اب اس چاند کی اصلیت، حقیقت، اس میں کیا اجزاء ہیں، کیا کوئی پہنچتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہی ہماری پہنچ ہے نا چاند تک. بالکل ایسے ہی ہے. فرمایا ایسے ہی جیسے اس کی شان ہے وہ اپنی تجلی دکھا دے گا. وہ جانے تم جانے، جہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. صحیح. حسنین نے یہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ راہ حق کا متلاشی ہو اور کسی راہبر کی ضرورت ہو مگر اس کا دل کسی جگہ مطمئن نہ ہوتا ہو تو کیا کوئی ایسا شخص جو اس دنیا میں موجود نہیں لیکن اس کے افکار اس کی رہنمائی کرتے ہوں تو کیا وہ اس کو اپنا مرشد مان سکتا ہے؟ ہاں اصلاح کے لیے تو افکار کافی ہوتے ہیں، تحریریں کافی ہوتی ہیں، لیکن اصلاح کے لیے برکات قلبی تحریروں سے نصیب نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی وہ تو نہیں ہوتی، اس میں تو کوئی شک. برزخ سے برکات اور فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن تب جب کسی زندے سے اتنی فیض، اتنی برکت نصیب ہو کہ اس کی روح برزخ میں رابطہ کر سکتے. اچھا، بالکل صحیح. برزخ میں اہل اللہ سے، بزرگوں سے برکات حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن دنیا سے برزخ تک فاصلہ کوئی زندہ طے کروائے، آپ کا رابطہ برزخ میں آپ کی روح کا ان سے ہو جائے،
پھر ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ابتدائی تعلیمات جو ہیں وہ چاہیے کسی زندہ سے، بالکل اس کے بغیر اس کے بغیر نہیں ہوگا. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کے اور بغیر کوئی قاعدہ ہی نہیں. کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. حسن علی خان ہے لاہور سے. والد اگر حرام کی کمائی کما کر گھر لاتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے تو کیا بچوں پر وہ کھانا جائز ہے؟ ہاں بھائی بچے تو اس کے مکلف نہیں ہیں، نہ اہل خانہ اس کے مکلف ہیں، وہ جواب دے گا اپنا، اگرچہ نحوست یا اس کے برے اثرات ان پر بھی مرتب ہوں گے. ٹھیک ہے. صحت کے منافی کو غذا لاتا ہے تو بچوں کو بیمار کرے گی، اسی صحیح. طرح حرام لاتا ہے تو روحانیت تو ان کی بھی بگڑے گی، اس کا جواب طلبی بھی اس سے ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا ایک سوال پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکا ہے لیکن یہ دوبارہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. فیض ہیں فرانس سے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی ہے جس میں ہم اپنے کاروباری ضرورت کو بعض اوقات پورا کرنے کے لیے لوگوں سے پیمنٹ لے لیتے ہیں اور ان کو چیک دے دیتے ہیں. پیمنٹ اگر ہم نے فار ایگزامپل 950 روپے لیے ہیں تو 1000 روپے کا ہم ان کو چیک دے دیتے ہیں جو 2-3 مہینے بعد کا ہوتا ہے اور وہ 2-3 مہینے بعد ان کا کیش ہو جاتا ہے. تو کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ سود، یہی سود ہوتا ہے. یہ سود ہے. یہی سود ہوتا ہے نا، رقم پر بلا وجہ بڑھوتری ہو جائے، جاتی ہو جائے. اچھا مطلب یہ تو اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے لوگوں سے یہی کہتے ہیں نا کفار، یہی کہتے تھے نا کہ سود اور تجارت ایک ہی طرح کی ہے. اچھا یہ بھی تجارت ہی ہے نا، ہم نے اسے 1000 روپیہ دیا، اس نے 6 مہینے استعمال کیا، ہمیں 1100 واپس کر دیا، تو کیا حرج ہے، اس نے تو اسے 1300-1400 کما لیا. یہ بھی تو ایک تجارت ہی ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ سود ہے. یہ سود، تو اس کی کیا شکل ہونی چاہیے، کس اصول طرح سے؟ یہ ہے کہ جس رقم پر نقصان کا اندیشہ نہ ہو اور نفع یقینی ہو وہ سود ہے. ٹھیک ہے. جس رقم پر نقصان یقینی اور نفع کا امکان ہو وہ جوا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. دو صورتیں ہیں نا، ٹھیک ہے. کہ نفع یقینی ہے، نقصان کا ڈر نہیں، 900 دیا ہے 950 ملے گا، یہ سود ہے. یہ سود ہے. بالکل ٹھیک ہے. 900 دیا ہے جیت کے تو 9000 ہو جائے گا، نہیں تو 900 زیادہ امکان یہ ہے کہ 900 چلا جائے گا. یہ جوا ہے. صحیح. نفع نقصان کا امکان برابر ہو، یہ تجارت. ٹھیک ہے. بالکل سادہ سا اصول ہے. سو یہ جو کمپنی جو کام کر رہی ہے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور یہ غلط کام ہے. ٹھیک ہے. یہی کلیہ ہے نا، آپ اس میں تول لیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن بعض بزنس بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں نقصان کے احتمال بہت کم ہے. نہیں وہ نہیں بزنس ہر بندہ منافع کی امید پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی نقصان کے لیے کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا، ظاہری بات ہے. لیکن اس میں امکان نقصان کا برابر ہوتا ہے، منافع ہو بھی سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. صحیح. کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جو آپ چیک دے رہے ہیں اس میں تو گارنٹی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کو 1000 ملے گا، یہ تو گارنٹی ہے. صحیح. نقصان کا احتمال اگر کوئی شخص کسی پروڈکٹ کو خریدتا ہے اور وہ اس کو گارنٹی دیتا ہے کہ آپ اس کو یہاں سے 900 میں خریدو، وہاں جا کے اس کو بیچو گے تو 1000 میں بک جائے گی، وہ ایک الگ بات، وہ الگ چیز ہے، وہ اس زمرے میں نہیں وہ مارکیٹ ریٹس پر ہے. ٹھیک ہے. تجارت میں ہمیشہ نفع خرید میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اصول ہے، ہم مسلمانوں کو تقسیم پاکستان کے بعد تجارت کا خیال آیا، تجارت پر ہندوئی قابض تھے، اور ہم اب بھی وہی لوٹ رہے ہیں کہ 100 کی چیز 100 میں لے اور 110 میں بیچنی ہے. 100 کی چیز 95 میں 90 میں خریدی جائے، اسے منافع کہتے ہیں. صحیح. یعنی خریدتے وقت تجارت کی قابلیت یہ ہے کہ آپ منافع خرید سے کمائیں. بالکل ٹھیک ہے، فروخت سے نہیں. آپ 100 کی چیز 110 میں بیچیں گے تو کوئی مجبور بندہ آپ سے لے گا. آپ 90 کی لائیں 100 میں بیچیں گے، آپ کی 100 چیزیں بک جائیں گی، کئی گنا پروفٹ آ جائے. صحیح. سیل زیادہ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پرافٹ خرید میں ہوتا ہے. ہماری ابھی تک ہمارے مسلمان بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں. صحیح بات ہے. اور اسی وجہ سے وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا بزنس فلاپ ہو گیا. فلاپ تو ہونا ہے بھائی، کسی نے رزق بند کر دیا ہے، بند ہوتا ہے کسی سے روک دیا. کون ہے؟ یہ تو قرآن میں کھلا چیلنج ہے کہ جو اللہ دیتا ہے اسے روکنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ سوال ہی اور جو اللہ روک دیتا ہے اسے دلا کون سکتا ہے؟ اتنی سیدھی سی بات ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. کون روک سکتا ہے کسی کا رزق؟ بالکل صحیح. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم،
اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے، آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم نعمان صاحب۔ حضرت جی ایک سوال ہے، نام نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن سے اپنے بڑوں سے بھی اور عالم دین سے بھی جب بھی دین کے حوالے سے کوئی بات اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات سنتے تھے تو یہ سنا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی۔ اب کچھ عالم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میرا نبی تیرا نبی یوں کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ اس طرح سے ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کسی چھوٹے بھائی کی بات کر رہے ہیں، پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وہ اسی طرح سے نام لے کے سیدھا سیدھا سا تو میں کر کے بات کرتے ہیں۔ تو کیا یہ میرا نبی تیرا نبی یہ یا اس طرح کی گفتگو یہ ٹھیک ہے؟ گزارش یہ ہے جی، نبی تو اللہ ہی کا ہے، میرا نبی جب بندہ کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ میں جس نبی کا غلام ہوں، جس نبی کو میں نبی مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جب نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ جس ہستی کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یعنی جب موضوع کلام بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے۔ جب نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مراد ہوتی ہے جس ہستی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے نبی۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد ہوتی ہے جس ہستی کو میں نبی مانتا ہوں، میں جس پر ایمان لایا ہوں۔ تو یہ تو مفاہیم کو خلط ملط نہ کیا جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک بزرگوں کا یا صحابہ کرام کا، خاص کر صحابہ کرام کا بہت بڑا احترام ہے، وہ لوگ ہیں جو خورشید نبوت کے روبرو تھے۔ بے شک۔ بعض لوگ ذرا بے تکلفی سے نام لے لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک حد ادب اور حضور نبی کریم علیہ السلام وہاں حضور کی آپ کی بارگاہ کا تو بے پناہ ادب ہے، بے پناہ ادب۔ آپ کی ساری عبادتیں، ساری نیکیاں ذرا سا سوء ادب ہو کے چلی جائیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم، نبی کریم کی آواز سے تمہاری آواز ذرا بلند نہ ہو، غلطی سے بھی ہو گئی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ تو حد ادب کا پاس بات کرنے والے کو بھی اور بات سننے والوں کو بھی رکھنا ضروری ہے۔ روضہ اطہر پہ آج بھی وہی ادب ہے جب حضور اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو بارگاہ رسالت کا جو ادب تھا۔ یہ جو وہاں جا کے ہم بے تکلفیاں کرتے ہیں اور سیلفیاں بناتے ہیں اور یہ وہ دھکم پیل کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ صحیح۔ کوئی عدالت میں کھڑے ہو کر سیلفی بھیج سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر وہاں یہ جرات کیوں ہوتی؟ اچھا، یہ جو کچھ عالم ایسے ہیں کہ جو گلیمرائز کرتے ہیں چیزوں کو نا، مطلب واقعات کو وہ اس انداز سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ وہاں پہ ساتھ ساتھ تھے، اور وہ جس طرح کوئی ناول لکھا جا رہا ہے یا جس طرح سے کوئی اس طرح سے ان کا بیان انداز بیان ہوتا ہے، بس وہ درست ہے کیا؟ منور میاں، کچھ لوگ ہیں جو کام اللہ کی رضا کے لیے اپنے نبی کے اتباع کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں کم از کم آخرت کی تو فکر ہوتی ہے، دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو یہ تو چاہتے ہیں کہ آخرت میں نجات ہو جائے، ایک ادب ملحوظ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پیشے کے طور پر دین اپنائے ہوئے ہیں، پروفیشن ہے ان کا، اس سے انہوں نے روزی بھی کمانی ہے، عزت بھی کمانی ہے، نام بھی کمانا ہے، آخرت ہو یا نہ وہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ وہ گلیمرائز ہی کریں گے، اسی پر ان کو شابش بھی ملے گی، اسی پر ان کو پیسے بھی ملیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وجہ وہ سارا کچھ جانتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، مقصد کا حصول ہے۔
मकसद क्या है, व्हाट डू यू वांट। नहीं, लेकिन अगर उन्होंने, आप देखिए ना, जो इस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने पूरा दीन पढ़ा हुआ है, दौरा हदीस भी किया हुआ है, सारा कुछ, जब हर चीज़ आश्कार है, फिर भी उनकी अगर बात तो तमन्ना गुजर चुकी कितनी दफ़ा, इसी आज के प्रोग्राम में दोहराई जा चुकी कि अल्फाज से बात नहीं बनती जब तक कैफियत ना हो। बिल्कुल ठीक भाई बात है। सिर्फ अल्फाज टुंडे घेरे जानने से वो बात नहीं बनती। सही। उन्होंने लफ्ज़ खरीदे हैं, कैफियत नहीं ली, असल बात ये है। बिल्कुल सही। उमर दराज हैं लाहौर से, इन्होंने भी दुआ की दरख्वास्त की है। सलमान ज़फ़र है मस्कत ओमान से, इन्होंने भी दुआ की दरख्वास्त की है। बल्कि ये कहते हैं कि जो लम्हात आपके साथ गुजरे, चांद एक गुजरे और ज़िंदगी का असासा बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बिनते अज़हर हुसैन फैसलाबाद से ये कहते हैं कि ज़िक्र करना चाहती हूँ मगर रूटीन सेट नहीं हो पा रही, बराए करम मेरी कामयाबी की दुआ फरमाइए। बेटे कामयाबी ठीक है, दुआएं मुआविन होती हैं, लेकिन काम करने से आती है। काम न करो, दुआएं कराते रहो तो वो काम नहीं होता। अल्लाह का एक कानून है जो अपने बस में है, करो और फिर उस पर दुआ भी करो। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद महताब सलीम, ये कराची से हैं, ये भी कहते हैं जी मैंने हज़रत जी के प्रोग्राम्स देखता हूँ बाकायदगी से और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी देखता हूँ और हज़रत जी से मिलने को बहुत दिल चाहता है। मुझे कोई तरीक़ाकार बता देंगे मैं किस तरह से। हम तो सरे राह बैठे हैं। महताब सलीम साहब, आप ये जो नंबर हम अनाउंस करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, इसी पे आप कॉल करके तो आप यहाँ का पूरा एड्रेस आप समझ सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर लाहौर तक पहुँच जाएँ तो लाहौर से मोटरवे के ऊपर कलर कार एक जगह आती है, कलर कार से खुशाब रोड पे आपको 25 किलोमीटर आएंगे तो मेन रोड के ऊपर दारुल इरफान मुनारा है, यहाँ पे आप आ सकते हैं और 10 से तकरीबन 2 बजे तक हज़रत जी आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते हैं, आप यहाँ से मिल सकते हैं। अगर कोई मरीज़ मर्ज़ और कमज़ोरी के सबब तेज़ तेज़ सांस के साथ जिक्र ना कर सके तो किस तरह जिक्र करे कि उसे कामल बरकत नसीब हो जाए? बच्चे अगर मरीज़ बीमार हो, ग़ज़ा न खा सके तो क्या करे कि उसे पूरी कुव्वत नसीब हो। जितना खाएगा इतनी नसीब होगी। सही। अब दुनिया के मामले तो समझते हैं, दीन के मामले में क्यों सुस्त हो जाते हैं। मरीज़ है, ज़ोर से नहीं कर सकता तो उसका ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़ाहिर है वो एक एक ईंट 10 मिनट बाद जोड़ता है, 10 ईंटें 1 मिनट में जोड़ता है तो फ़र्क तो होगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अल्लाह उसकी भी मुराद पूरी करे, वो कादिर है। आखिरत में अजर जिसको चाहे जितना दे दे, लेकिन जो कैफियत दुनिया में आनी है वो तो उस कायदे से आएगी ना। अब आखिरत का अजर है, वो चाहे मरीज़ को सेहतमंद से ज़्यादा दे दे, वो उसकी अता। सही, उसका तयन हम तो नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल है, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो राइज हो जाते हैं और गलत उलाम हो जाते हैं, तो इसी तरह से मेरा ख्याल है ये पेशावर में नीलम है, इनका सवाल है कि मैंने सुना है कि जो शख्स जिस दिन पैदा होता है उसी दिन ही मरेगा, तो फिर लोग जुम्मा के दिन अपनी मौत की दुआ क्यों करते हैं? नहीं, कोई शर्त नहीं, और जुम्मा के दिन की भी कोई कैद नहीं। जुम्मा का दिन भी उन्हीं के लिए मुबारक है जिनके पल्ले कुछ है। ठीक है। जुम्मे के दिन काफिर मर जाए तो क्या होगा? डेफिनेटली जुम्मे का तो उस पर कोई असर नहीं होगा। क्या असर? वो तो अपना हिसाब किताब जो है वो देगा। यहाँ हमारे इलाके में एक बदमाश होता था, बड़े कत्ल किए थे उसने और बचता रहा, चोरी छुपे रात को कत्ल कर जाता था और किसी मुकदमे चालान हुआ। वैसे ही बदकार आदमी था वो, कत्ल नहीं हुआ, मतलब बचता बचाता। तो उसकी मौत हुई रमज़ान शरीफ में, तो किसी ने कहा बड़ा खुशकिस्मत था, रमज़ान में करा। तो पास एक और बैठा था उसी का भाई बनवा, वो कहने लगा रमज़ान में कुत्ते भी मरते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जवाब बड़ा मुख्तसर और सादा और अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे पल्ले कुछ हो तो हर वक्त ही बन जाता है। सही बात है। पल्ले कुछ ना हो तो अच्छे वक्त भी काम नहीं आते। बिल्कुल ठीक। अज़र जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के ज़रिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021। और इसी तरह से आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। almurshed.tv की वेबसाइट पे क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर सर्च क्वेश्चंस के ज़रिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है
तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरत दीगर आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवालात इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हज़रत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हज़रत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफसीर से भी फैज़याब हो सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ला